ایک یہودی اور ایک نام نہاد مسلمان، یعنی جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا ظاہری طور پر، لیکن دل میں اس کے کفر تھا، نفاق تھا، ان دونوں کا مسئلہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ حضور کی عدالت میں یہ مسئلہ آیا، یہودی اور اس مسلمان کا مسئلہ یہ تھا، پانی کے بارے میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ یہودی یہ کہہ رہا تھا کہ پانی پہلے میرے کھیت میں آئے گا، اس کے بعد مسلمان کے کھیت میں جائے گا، جبکہ اس مسلمان کا دعویٰ یہ تھا کہ پانی پہلے اس کے کھیت میں آنا چاہیے، اس کے بعد یہودی کو ملنا چاہیے۔ حضور کی بارگاہ میں جب یہ مقدمہ پیش ہوا، یہ کیس جب پیش ہوا عدالت رسول میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کا فیصلہ فرمایا اور فرمایا کہ پہلے یہودی کا کھیت ہے، اس کے بعد اس مسلمان کا کھیت ہے، تو لہذا پانی پہلے یہودی کے کھیت میں آئے گا، اس کے بعد مسلمان کو ملے۔ یہودی تو مان لیا، مطمئن ہو گیا، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا شخص دل میں تنگی محسوس کرنے لگا، فیصلے رسول کا انکار کرنے لگا۔ جب وہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جدا ہوئے، یہودی نے کہا کہ میں اس فیصلے سے مطمئن ہوں، لیکن وہ نام نہاد مسلمان کہنے لگا کہ وہ مطمئن نہیں ہے، وہ کہنے لگا کہ ہم حضرت عمر کے پاس جائیں گے۔ یہودی نے کہا کہ میں تو فیصلہ رسول سے مطمئن ہوں، اگر تم تسلی کے لیے جانا چاہتے ہو تو میں تیار ہوں۔ پھر وہ دونوں حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ سنا، اور اس کے بعد اس نام نہاد مسلمان سے پوچھا کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا ہاں۔ کیا تم حضور کے فیصلے سے راضی نہیں ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی فیصلہ کروں گا۔ اپنے حجرہ مبارکہ میں گئے، اپنے روم میں گئے، اپنے کمرے میں گئے، تلوار لائے، اور اس تلوار سے اس منافق، اس نام نہاد مسلمان کا آپ نے قتل کر دیا، گردن اڑا دی، اور فرمایا کہ جو میرے رسول کے فیصلے کو نہ مانے اور میرے رسول کے فیصلے کے بعد کسی اور کے پاس جائے تو عمر کا فیصلہ اس کے حق میں یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! یہ شان صحابہ، یہ صحابہ کا ادب، صحابہ کی محبت، ناموس رسالت کے خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ اور گستاخوں کو جواب دینے کا یہ جو جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے فاروقی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم کے بارے میں فرمایا کہ اے عمر، تم جس راستے سے چلتے ہو، شیطان تمہارے دبدبے کی وجہ سے اس راستے پر چل نہیں سکتا۔ اور آپ نے فرمایا اے عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ باقی رہتا تو تم ضرور نبی ہوتے۔ اللہ اکبر! یہ مقام کیسے ملا صحابہ کرام کو؟ محبت رسول کی وجہ سے، عظمت رسول کی وجہ سے، ادب رسول کی وجہ سے، تعلق مع رسول کی وجہ سے، نسبت رسول کی وجہ سے، نگاہ مصطفیٰ کے فیضان کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا۔ اگر ہم بھی دنیا اور آخرت میں نجات چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کے دامن محبت کو تھام لیں، اہل بیت کی محبت کے دامن کو ہم تھام لیں، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں ہم سوار ہو جائیں۔ تو آج کے موجودہ دور میں ہر طرف گمراہی پھیل رہی ہے، ہر طرف لوگ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے قریب یہ ماحول ہوگا کہ اس امت کے آخری لوگ، آخری زمانے کے لوگ پہلے والوں کو برا بھلا کہیں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے، نہ ائمہ کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ اولیاء کو بخشا جا رہا ہے، نہ صحابہ نہ اہل بیت۔ اسی لیے آج آپ دیکھیے پوری دنیا میں کیا ماحول ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، وطن سے بے وطن کیا جا رہا ہے، گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، دولت اور جائیداد سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ آج یمن کا حال دیکھیے، آج مصر کا حال دیکھیے، آج عراق کا حال دیکھیے، آج ملک شام کا حال دیکھیے، آج فلسطین کا حال دیکھیے، آج برما کا حال دیکھیے، آج میانمار کا حال دیکھیے، آج آسام کا حال دیکھیے، آج مظفر نگر کے حالات دیکھیے۔ یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، عظمت صحابہ کو بھلایا جا رہا ہے،
اہل بیت کی محبت کو ترک کیا جا رہا ہے، ان کی شان میں بے ادبی کی جا رہی ہے، تو اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی قوموں کو، ایسی گستاخ قوموں کو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عبرت ناک سزائیں دے رہا ہے۔ تو آج ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا اور آخرت میں نجات پانے کے لیے اللہ اس کے رسول کے ساتھ ساتھ صحابہ اور اہل بیت سے بھی محبت کرے، اہل اللہ سے محبت کرے، ان کے طریقے کو اپنائیں، اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات ہے۔ ہمارے آج کے موضوع کا دوسرا جو رخ ہے، دوسرا جو پہلو ہے، وہ ہے اہل بیت کی محبت۔ اہل بیت کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیات مبارکہ اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ اہل بیت کی کون کیا شان بیان کریں، جبکہ اللہ نے اس انداز میں ان کی شان کو بیان کیا کہ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، اے نبی کے گھرانے والوں، نبی کے خاندان والوں، اللہ تعالیٰ تم کو ہر گندگی سے دور رکھنا چاہتا ہے، اس سے تم کو پاک کرنا چاہتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو اچھی طرح پاک کرنا چاہتا ہے۔ آیت تطہیر شان اہل بیت میں نازل ہوئی۔ آپ دیکھیے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک کئی انبیاء کرام گزرے ہیں، ان کے بھی ازواج رہے، ان کی بھی یعنی نسلیں رہی، ان کے بھی اہل بیت رہے، لیکن کسی کی شان میں آج تک ایسی آیت نازل نہیں۔ یہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی شان ہے، ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں وہ کلام جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک کی عظمت اور تقدس اور صداقت و حقانیت کو بیان کرتے ہوئے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کو مٹا نہیں سکتا، باطل اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ باطل سے، شر سے، تحریف سے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اس کلام مجید کے بارے میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ نے تقریباً 104 کتابیں نازل کی۔ قرآن پاک میں صحیفوں کا ہم کو ذکر ملتا ہے، إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى، صحف ابراہیمی کا ذکر ہے، الواح موسیٰ کا ذکر ہے، تورات کا ذکر ہے، زبور کا ذکر ہے، انجیل کا ذکر ہے، آسمانی کتابوں کا ذکر ہے، لیکن کوئی کتاب آج اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں ہے۔ تورات میں تحریف ہو گئی، انجیل میں تحریف ہو گئی، زبور میں تحریف ہو گئی، ہر کتاب اپنی اصلی حالت سے ہٹ گئی ہے۔ لیکن قربان جائیں عظمت قرآن پر، قرآن کی حقانیت پر، قرآن کے تحفظ پر، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کے محافظ ہیں۔ آج تک اس کا زیر و زبر بھی نہیں بدل سکا۔ حکومتیں بدل گئی، زمانے بدل گئے، لوگ بدل گئے، حالات بدل گئے، تہذیبیں بدل گئی، سوچیں بدل گئی، افکار بدل گئے، احوال بدل گئے، لیکن قرآن آج سے 1400 سال پہلے جیسا تھا آج بھی ویسا ہی ہے، قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ اس کا زیر و زبر نہ مٹ سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اس کا محافظ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، تورات بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، صحیفے بھی اللہ کے، سب بدل گئے، قرآن کیوں محفوظ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عظمت رسول دیکھیے، نسبت رسول دیکھیے، نسبت رسول کا فیضان کیا ہے؟ تورات کی نسبت حضرت موسیٰ سے ہے، انجیل کی نسبت حضرت عیسیٰ سے ہے، زبور کی نسبت حضرت داؤد سے ہے، دیگر صحائف ہیں
ان کی نسبتیں دیگر انبیاء سے ہیں، کیونکہ قرآن کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ حضور پر کتاب نازل کی گئی تو اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی کہ اے رسول آپ کا جسد اقدس بھی محفوظ ہے، آپ کی ہر ادا قیامت تک محفوظ ہے، آپ کی نماز محفوظ ہے، آپ کی سنتیں محفوظ ہیں، آپ کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے۔ صدیاں بیت گئی ہیں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک نسبت، ایک ایک ادا آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ جو چیز حضور سے نسبت رکھتی ہے قیامت تک کے لیے زندہ جاوید بن جاتی۔ آپ دیکھیے ہر ادا کا یہی معاملہ ہے، حضور کی ادائیں مختلف ہیں، حضور کی سنتیں مختلف ہیں۔ احادیث کی کتابیں پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا، بعض روایتوں میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے رفع یدین نہیں کیا، ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین سے آپ نے منع فرمایا۔ مختلف روایتیں ہم کو ملتی ہیں، لیکن آج ہر ادا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفوظ ہے۔ ائمہ اربعہ کے ذریعے اللہ نے آپ کی ہر ادا کو محفوظ کر دیا، کیونکہ بعض ائمہ کے پاس رفع یدین ہے، بعض کے پاس نہیں ہے، بعض ائمہ کے پاس قرات خلف الامام ہے، بعض کے پاس نہیں ہے۔ تو ہر ادا کو اللہ نے محفوظ کر دیا، ہر طریقے کو اللہ نے آپ کے محفوظ کر دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو وہ بلندی عطا کی ہے کہ جس کی انتہا کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ اور صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں بھی آپ سے نسبت رکھنے والے، اہل بیت جن کی شان میں اللہ پاک فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ہر گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تم کو ہر گندگی سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے آپ، ارادے دنیا میں کئی لوگ کرتے ہیں لیکن ہر ایک کا ارادہ پورا نہیں ہوتا۔ بادشاہ بھی ارادہ کرتا ہے لیکن بادشاہت کے باوجود کبھی وہ عاجز اور مجبور ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی شان اور اس کی ذات پر ہمارا یہ ایمان یہ ہے، قرآن کا حکم یہ ہے کہ فعال لما یرید، اللہ جو ارادہ کرتا ہے اس ارادے کو پورا کرنے سے دنیا اور آخرت کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اس کا معاملہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ارادہ الہی کی پختگی اور مضبوطی اور کمال کو دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انما امرہ، اللہ کی قدرت کا معاملہ یہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے انما یقول له کن فیکون، بس کن کہنے کی دیر ہے، وہ بھی سمجھانے کے لیے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی۔ تو اہل بیت کو ہر گندگی سے پاک کرنے کا ارادہ یہ اللہ کا ہے۔ اب اگر کوئی شان اہل بیت میں گستاخی کرے، اہل بیت کی طرف کسی برائی کی نسبت کرے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں گمراہ ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تم کو پاک کریں گے، ہمارا ارادہ یہ، ہم یہ چاہتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ہر برائی سے تم کو بچائیں۔ تو اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ اس کام کو پورا کر کے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے۔ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ اہل بیت کی شان میں قیامت تک بھی اگر بیان کرتے جائیں اور قیامت تک کتابیں لکھی جائیں، تمام سمندروں کے پانی سے سیاہی یعنی انک بنا لی جائے اور دنیا کے پورے درختوں کے ذریعے اس کی لکڑی سے قلم بنا لی جائے اور لکھتے جائیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن کما حق ہوا اہل بیت کی عظمت اور شان بیان نہیں کی جا سکتی، ان کی شان اور عظمت ختم نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کی شان کو اس انداز میں،
اس جامع انداز میں بیان کیا ہے کہ 2 جملوں میں تمام کمالات آ گئے. ہزاروں دن بھی اگر بیان کرتے جائیں ان بیانات میں جو جملے کہے جائیں اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے, اور اللہ نے جو جملہ استعمال کیا, اللہ نے جو ورڈ استعمال کیا ہے, اللہ نے جس انداز کو اختیار فرمایا ہے وہ بہت جامع ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, تاکید ہے اس میں, انما فرمایا اللہ تعالیٰ. انما کا جو لفظ ہے عربی میں کسی چیز کی تاکید کو بتانا اگر ہے, اگر ہم یہ کہنا چاہیں, اگر یہ کہنا ہم چاہیں کہ بھئی جلسے میں فلاں فلاں شخص کو بلایا گیا, ایک ہی صاحب آئے, ایک مثال کے طور پہ زید کا اگر ہم نام لیں, انما جاء زید, صرف زید ہی آیا, مطلب کوئی اور نہیں تھا, تاکید ہو جاتی. تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر گندگی کو دور رکھے اور اہل بیت کو ہر گندگی سے دور رکھے. یعنی صرف اہل بیت کے بارے میں خاص نہیں, دنیا میں تو کئی لوگ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں یہ وعدہ نہیں فرما رہا ہے, صرف اہل بیت کے بارے میں فرما رہا ہے. اور یہ گندگی کیا ہے, مطلق رکھا گیا ہے. گندگی کئی قسم کی ہوتی ہے, ایک ظاہری ہے ایک باطنی. کوئی نامناسب چیز جسم پہ اگر لگ جائے یا کپڑوں کو لگ جائے تو ہم اس کو گندگی کہتے ہیں عرف عام. اور بعض حسی ہوتی ہے, بعض معنوی ہوتی, بعض ظاہری ہوتی ہے, بعض باطنی ہوتی. ظاہری تو نظر آتی ہے, ہر انسان دیکھ لیتا ہے, محسوس ہو جاتی, لیکن باطنی گندگی کیا ہے, عقیدے کی گندگی. غلط عقیدہ ہے تو اس کا باطن خراب. اسی لیے آپ دیکھیے کفار و مشرکین کو ناپاک کہا گیا قرآن, انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا, یعنی مشرکین ناپاک ہیں. اب دیکھیں گے صاف شفاف کپڑے پہنے ہوئے, غسل کیے ہوئے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ناپاک. تو اس سے معلوم یہ ہوا عقیدے کی, اعتقادی گندگی ہو, اس لیے ان کو مسجد حرام کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے روکا گیا. نہ ان کی جسم پہ کچھ لگا ہوا ہے نہ کپڑوں پر. پھر کیوں روکا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ خراب ہے ان کا. عقیدے کی خرابی بھی گندگی, اعتقادی نجاست, اور ایک ہے عملی نجاست. عقیدہ تو صحیح ہے لیکن بے عمل ہے یا برے اعمال والا ہے, گناہ کرنے والا ہے, شریعت کو پامال کرنے والا ہے, تو یہ بھی ایک گندگی ہے. ایک ہے اخلاقی گندگی, یعنی عقیدہ بھی صحیح ہے, عمل بھی صحیح کر رہا ہے, نمازیں وغیرہ پڑھ رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, حج کر رہا ہے, لیکن اخلاق صحیح نہیں ہے, تو یہ اخلاقی گندگی ہے. طلب دنیا یہ بھی ایک گندگی ہے, اقتدار کو طلب کرنا یہ بھی ایک گندگی ہے. تو اس آیت میں نجاست اور رجس گندگی کو اللہ تعالیٰ نے مطلق ذکر کیا, تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر گندگی سے اللہ نے اہل بیت کو پاک رکھا. وہ عقیدے کی گندگی سے بھی پاک ہے, اعتقادی نجاست سے بھی پاک ہے, عملی نجاست سے بھی پاک ہے, ظاہری نجاست سے بھی پاک ہے, باطنی نجاست سے بھی پاک, روحانی اور قلبی نجاستوں سے بھی پاک, عمل کی گندگی سے بھی پاک ہے, اخلاق کی برائی سے بھی پاک ہے, برے اخلاق سے بھی پاک ہے, اور طلب حکومت اور طلب اقتدار کی گندگی سے بھی وہ پاک. اللہ تعالیٰ ان کی پاک بازی کا اعلان فرما رہا ہے, اپنا ارادہ ظاہر کر رہا ہے. اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے اور اہل بیت پر اگر الزام لگائے کہ وہ اقتدار کے لیے میدان میں آئے تھے, تو وہ گویا کہ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا, اللہ کے اس ارشاد کے خلاف جا رہا ہے. اندازہ لگائیے, کہنے کو تو چھوٹی سی بات دکھ رہی ہے, لیکن یہ اللہ کی یہ جو آیت ہے وہ اس کے خلاف جا رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے پاک کر دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اہل بیت کو ہر گندگی سے ہم نے محفوظ کر دیا ہے, ہر گندگی کو ہم نے ان سے دور کر دیا ہے, اور ان کو ہر گندگی سے ہم نے دور رکھا ہے. صرف بات یہی ختم نہیں ہوتی, اس کے بعد فرما رہا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور اچھی طرح ہم نے پاک کر دیا. ایک آیت آپ دیکھیے, تاکید کا انداز دیکھیے. ایک طرف تو فرما دیا کہ ہم نے گندگیوں کو ان سے دور کر دیا ہے, دور رکھا ہے, اور ان کو گندگی سے ہم نے دور رکھا ہے.
پھر دوسری آیت میں فرما رہا ہے دوسرے جملے میں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے اہل بیت ہم تم کو اچھی طرح پاک کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تطہیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، مصدر ہے، یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ مفعول مطلق میں جو مصدر ہوتا ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، تاکید، یعنی تطہیر کے معنی وَيُطَهِّرَكُمْ، وہ پاک کرے گا تم کو، وہ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ تطہیر کے معنی پھر پاکی کے ہیں، یعنی اچھی طرح خوب، یعنی پاک کرنے کا جو مفہوم ہو سکتا ہے، جو انداز ہو سکتا ہے، جو اس کے پہلو ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام پہلو مراد لے رہا ہے۔ یعنی دنیا اور آخرت میں پاک لوگوں کا جو معیار ہے، یعنی وہ لوگ جو دنیا کی نظر میں بھی اچھے ہیں اور آخرت کی نظر میں بھی اچھے ہیں، جو دنیا اور آخرت میں اچھے اور پاک سمجھے جاتے ہیں، اور اس کے لیے جو کمالات چاہیے اللہ نے وہ تمام کمالات اہل بیت کو عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ پہلی آیت میں جو بات بتائی گئی ہے، اس آیت سے صوفیہ کرام یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ روحانیت میں، یعنی تصوف میں تطہیر قلب، اصلاح باطن کے لیے دو طریقے اپنائے جاتے ہیں، ایک ہے تخلیہ، دوسرا ہے تحلیہ۔ تخلیہ کے معنی آتے ہیں یعنی اس کے اندر، کسی انسان کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو دور کرنا، باطنی بیماری، باطنی بیماری میں جو چیزیں ہیں وہ تمام چیزوں کو دور کر دینا۔ جیسے مثال کے طور پر طلب دنیا کو طلب کرنا، یہ ایک برائی ہے، بیماری ہے، تو اہل اللہ یہ بیماری کو دور کر دیں۔ اور اسی طرح قتل کرنا، یا اسی طرح حسد ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، اس کو بھی اہل اللہ دور کر دیں۔ اسی طرح تکبر ہے، اس کو بھی اہل اللہ دور کر دیں۔ یہ تخلیہ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی گلاس میں آپ دودھ اگر آپ پینا چاہتے ہیں تو پہلے گلاس آپ دیکھ لیتے ہیں کہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ گلاس میں اگر کچھ گندگی ہے تو آپ ویسے ہی دودھ ڈال کے نہیں پیتے۔ دودھ طاقتور، یعنی ایک غذا ہے، انسان کو طاقتور بناتی ہے، لیکن اگر جس چیز میں دودھ ڈالا جا رہا ہے اگر وہ ناپاک ہو یا گندی ہو تو بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے اس کو دھو دیا جاتا ہے۔ یہ جو دھویا جا رہا ہے اس کے اندر جو گندگی ہے اس کو دور کیا جا رہا ہے، اس کا نام ہے تخلیہ۔ تو اسی طرح دل بھی ایک برتن ہے، دل بھی ایک ظرف ہے، اور اس میں محبت الہی کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، محبت رسول، تو پہلے اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ پاک کرنے کا جو مرحلہ ہے پہلا، اس کو تخلیہ کہا جاتا ہے، یعنی جو گندگیاں ہیں اس کو پہلے باہر کر دیا جاتا ہے ان گندگیوں، اس کے بعد اس کو کمالات سے نوازا جاتا ہے، خوبیوں سے آراستہ کیا جاتا ہے، اس کے اندر خوبیاں پیدا کی جاتی ہیں، اس کا نام ہے تحلیہ۔ ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، یعنی مددگار ہے، یخرجہم، وہ ان کو نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے۔ ظلمات کیا ہے؟ باطنی جو برائیاں ہیں، قلبی جو بیماریاں ہیں، یہ ظلمات ہے، اللہ ان سے ان کو نکالتا ہے، الی النور، روشنی کی طرف، یعنی باطن کی پاکیزگی کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس آیت میں دو پہلو کو بیان کر رہا ہے کہ اہل بیت کی طرف اللہ تعالیٰ کسی گندگی کو آنے نہیں دے گا۔ ایک چیز ہے یہ تخلیہ ہے، اور دوسرا پہلو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اچھی طرح ہم تم کو پاک کر دیں گے، یعنی ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے، ہر کمال سے اللہ تعالیٰ اہل بیت کو نوازے گا۔ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کی یہی ایک آیت اہل بیت کی عظمت اور شان کو سمجھنے کے لیے اور اس کا اندازہ لگانے کے لیے کافی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، ام المؤمنین کے گھر میں تھے۔ حضرت علی کو آپ نے طلب فرمایا، حضرت فاطمہ کو، حضرت امام حسن اور امام حسین کو آپ نے طلب فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے ان پر ایک چادر اڑا دی اور آپ بھی اس چادر میں شامل ہو گئے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے گندگی کو دور کر دے، گندگی ان سے دور رکھ، اور ان کو گندگی سے دور رکھ، اور ان کو اچھی طرح پاک کر دیں۔ تو وہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بھی اس میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم تو پہلے سے ہی اہل بیت میں شامل ہو۔ تو یعنی یہ آیت مبارکہ کا کیونکہ سیاق و سباق جو ہے
اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ازواج مطہرات کے بارے میں. تو کوئی آیتوں کو پڑھنے والا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ صرف یہاں پر ازواج مطہرات ہی مراد ہے اہل بیت میں. آپ نے اس شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے کہ اہل بیت بھی شامل یعنی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں اور حضرت علی حضرت فاطمہ حسنین کریمین اور قیامت تک ان کی جو اولاد ہے یہ بھی اہل بیت میں شامل. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرما دی اور صراحت فرما دی. اور ان کی محبت کا فائدہ یہ ہے، اہل بیت کی محبت دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. حضور فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کریں اور ان دونوں سے یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کریں اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے وَأَحَبَّ ابا یعنی حسنین کریمین کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جو مجھ سے محبت کریں اور ان دونوں شہزادوں سے حسنین کریمین سے محبت کریں وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا اور ان کے والدین سے محبت کریں کَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو وہ قیامت کے دن میرے درجے میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. محبت اہل بیت کا صلہ دیکھیے، محبت اہل بیت کا ثمرہ دیکھیے. محبت اہل بیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص قرب عطا کرے گا. محبت اہل بیت ہی دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. محبت اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ اس کی طرف توجہ دلائی اور ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے. ایک اور روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. حسنین کریمین کو آپ نے اپنے زانوں پر آپ نے بٹھا لیا اور اس کے بعد ارشاد فرمانے لگے کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں فاحبہما تو بھی ان سے محبت فرما واحب من یحبہما اور اس سے بھی تو محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے محبت اہل بیت کس قدر ضروری ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح یعنی میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. من رکیبہا نجا جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کی نجات کی فکر کرتے ہوئے امت کو یعنی کفر اور شرک اور گمراہی کے طوفان سے بچانے کے لیے بے عملی اور بد عملی اور برے اخلاق کے طوفان سے بچانے کے لیے فتنوں کے شر اور تمام برائیوں سے آپ بچانے کے لیے امت مسلمہ کو آپ یہ اصول دے رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اگر تم نجات پانا چاہتے ہو اس دنیا کے طوفان سے اگر تم بچ کر آخرت کہ ساحل تک پہنچنا چاہتے ہو آخرت کی منزل کو پانا چاہتے ہو اگر تم جنت کی ابدی اور دائمی نجات اگر چاہتے ہو جنت کی بہاریں اگر تم دیکھنا چاہتے ہو جنت کے کہکشاں تک اگر تم پہنچنا چاہتے ہو جنت کے محلات میں اگر تم رہنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ. یہ وہ کشتی ہے جو دنیا کے ہر طوفان سے تم کو بچا کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دے گی جنت کی منزل تک پہنچا دے گی اللہ سے تم کو ملا دے گی. جب تم اس کشتی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو دنیا کی محبت کا طوفان اور دنیا کا سیلاب تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا. حاضرین کرام آج کے اس پرفتن دور میں اہل بیت کی محبت کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے اور یہ وہ محبت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آپ غور کیجئے دین اسلام کے جو احکامات ہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج قرآن کی تلاوت اور بہرحال دیگر جتنے بھی احکامات ہیں یہ کب فرض ہوتے ہیں مکلف ہونے کے بعد. یعنی مکلف کب ہوتا ہے انسان 15 سال کی عمر سے یہ احکام فرض ہوتے ہیں
بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں پر کوئی احکام نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت کی اہمیت اور ان کی محبت کی ضرورت کو آپ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تم اپنے اولاد کی تربیت ان 3 اصولوں کی بنیاد پر کرو۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت کی بنیاد پر تم ان کی تربیت کرو۔ وعلی حب اہل بیتہ، اور اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر تم ان کی تربیت کرو۔ وعلی قراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت کی بنیاد پر۔ آپ دیکھیے قرآن کی تلاوت افضل ترین عبادت ہے، افضل العبادت قراءۃ القرآن، تمام عبادتوں میں افضل ترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے، لیکن اس کو آپ تیسرے نمبر پر بیان کر رہے ہیں۔ پہلے فرما رہے ہیں کہ تم اپنی اولاد کے مستقبل اور فیوچر کو تابناک بنانا چاہتے ہو، فیوچر پلاننگ کرنا چاہتے ہو، تو تم سب سے پہلے نبی کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو، اور اس کے بعد اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو۔ آپ غور کیجئے، ابھی چھوٹے بچے ہیں لیکن حضور فرما رہے ہیں ابھی ان پر نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، لیکن ان کے لیے ایک چیز ضروری ہے، وہ ہے نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس میں پیغام یہ دیا جا رہا ہے، اس میں یہ اصول بتایا جا رہا ہے کہ یہ 2 چیزوں کے بغیر، محبت نبی اور محبت اہل بیت کے بغیر، لاکھ تم قرآن کی تلاوت کر لو، لاکھ تم نمازیں پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، پھر بھی تم نجات نہیں پاؤ گے، کیونکہ محبت نبی اور محبت اہل بیت ہی نجات کا ذریعہ۔ جب بچوں کے مستقبل کی بنیاد اور ان کی تربیت کی بنیاد محبت رسول اور محبت اہل بیت ہوں گی، تو یقیناً اس بنیاد پر جو عمارت تعمیر کی جائے گی وہ پائیدار رہے گی اور بچوں کا مستقبل تابناک ہوگا، بچے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں گے۔ تو حاضرین، اس کی اہمیت اور ضرورت کو دیکھیے آپ، اہل بیت کی محبت کس قدر ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول آپ فرما دیجئے، اے لوگوں میں تم سے تبلیغ دین پر، تعلیم دین پر کوئی معاوضہ، کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، میرا مطالبہ یہی ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سرپرستی ان کو حاصل رہی، صحابہ کرام ایک دن سوچنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے آپ نے بڑی قربانیاں دیں، تکلیفیں برداشت کی، ہماری نجات کے لیے، ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم کو صحیح راستہ آپ نے بتایا، اللہ سے آپ نے ہم کو ملایا، لہٰذا ہم بھی حضور کی کچھ خدمت کرنا چاہیے۔ لہذا صحابہ کرام پروگرام بنا لیے، ہر صحابی اپنی اپنی استطاعت، اپنے اپنے کاروبار اور اپنی اپنی دولت کے لحاظ سے ہدیے تیار کر لیے، اس کے طبق تیار کر لیے، اور اس پر ایک کور چڑھا کر، ایک غلاف اس پر ڈال کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ کوئی صحابی کچھ پیسے لے کر آئے اور کچھ صحابی کچھ نذرانے لے کے آئے، کچھ تمام چیزیں لا کے پیش کر دی۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول آپ فرما دیجئے، اے لوگوں میں تم سے دین کی تعلیم دینے پر، دین سمجھانے پر میں تم سے کچھ معاوضہ طلب نہیں کرتا، مجھ کو کچھ تحفے تحائف دینے کی ضرورت نہیں، اگر تم مجھ کو خوش کرنا ہی چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو کتنی جامع باتیں، یعنی حضور کی اگر تم خوشی چاہتے ہو، حضور کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اہل بیت کو راضی کرو، اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کی خدمت کرو، اسی میں تمہارے لیے نجات۔ اور ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کرام کے ساتھ ایک گلی سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں چند بچے کھیل رہے ہیں، تو آپ وہاں رک جاتے ہیں، صحابہ کرام کا مجموعہ ہے ساتھ، صحابہ کرام بھی رک جاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کئی بچوں میں سے ایک بچے کو اپنے گود میں اٹھا لیتے ہیں، اور اس بچے کو آپ چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اس سے محبت
اور پیار کا اظہار فرماتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کئی بچے کھیل رہے ہیں، آپ ان تمام بچوں میں سے صرف اسی ایک بچے کے ساتھ محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ اس بچے کو میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہوا میں نے دیکھا، اس وقت سے اس بچے کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی، قیامت کے دن میں اس بچے کی اور اس کے والدین کی شفاعت کروں گا اور ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے امام حسین کی شان کیا، ایک بچہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ امام حسین کا یہ مقام ہے، خالی ان کے ساتھ چند لمحات جو گزارا اور ان کے ساتھ دوستی کیا، دوستی حسین کا فیضان دیکھیے، امام حسین کی محبت کا فیضان، دوستی اور محبت تو وہ بچہ کیا تھا لیکن اس کا فیض صرف وہ بچے کو ہی نہیں مل رہا ہے، اس کے والدین کو بھی مل رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ محبت اہل بیت کا ثمرہ ہے کہ کوئی ایک شخص جب محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے خاندان کی مغفرت فرما دیتا ہے، یہ اہل بیت کی شان ہے۔ اور شان حسین میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، کیا مطلب؟ یعنی حسین کی محبت میری محبت ہے، حسین سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے، حسین کی تعریف یہ رسول کی تعریف ہے، حسین کی تعظیم تعظیم حسین تعظیم رسول ہے، اور عداوت حسین عداوت رسول ہے۔ امام حسین کی شان میں گستاخی کرنا یہ رسول کی شان میں گستاخی کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضور فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، کیا مطلب؟ یعنی اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، یعنی حسین کے کمالات یہ میرے کمالات کی وجہ سے، حسین کا مقام میری وجہ سے ہے، حسین کی شان میری وجہ سے، کیونکہ امام حسین کمالات مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ کے مظہر ہے، صفات مصطفیٰ کے مظہر ہے، اخلاق مصطفیٰ کے پیکر ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین کی شان میری وجہ سے، حسین کا چرچا میری وجہ سے، حسین کی عظمت میری وجہ سے، حسین کا مقام میری وجہ سے، حسین کا کمال میری وجہ سے ہے، میری تربیت کی وجہ سے ہے، میرے نگاہ فیض کی وجہ سے۔ وَأَنَا مِنْ حسین، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں حسین سے ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں حسین کی وجہ سے ہوں، یہ کیا مطلب؟ اشارہ ہے اس میں، حضور فرما رہے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر کربلا تک حسین میری وجہ سے ہے، حسین میری وجہ سے ہے، اور کربلا سے قیامت تک میرا دین حسین کی وجہ سے زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ امام حسین دین ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کے محافظ ہے، دین کے علم بردار ہے، دین کی شان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی زینت امام حسن اور امام حسین ہوں گے، جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین ہوں گے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اب آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بادشاہت کے آپ کو مالک بنا رہے ہیں، جنت ہمیشہ باقی رہے گی، دنیا کا اقتدار چند لمحات کا ہوتا ہے، آج کوئی بادشاہ ہے کل کوئی اور ہے، بعض جگہ 5 سال میں بادشاہت بدلتی ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن وہاں ایک مرتبہ سلیکٹ ہو گئے جنت میں چلے گئے، قیامت تک وہ عہدہ برقرار رہے ہمیشہ، یعنی وہاں پر زوال نہیں ہے، ختم ہونا نہیں ہے، دنیا کی ہر نعمت ختم ہو جائے گی، دنیا کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن جنت کی جو بادشاہت ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ تو آپ شان حسین کو دیکھیے، حضور ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار آپ نے ان کو بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، اب ان کو دنیا کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، یہ دنیاوی اقتدار کیا ہے؟ ایک معمولی سی چیز ہے، بالکل معمولی سی چیز ہے۔ اہل اللہ دنیا کے اقتدار کو پسند نہیں کرتے، تو امام حسین
میدان کربلا میں صرف اور صرف دین اسلام کو بچانے کے لیے گئے. اگر ان کو اقتدار، ان کو اگر مقصود ہوتا، ایک دعا کافی تھی. جنت کا ان کو اقتدار مل گیا ہے، دنیاوی اقتدار کی ان کو کوئی حاجت ہی نہیں ہے. امام حسین کبھی اپنے لیے دنیا کو طلب نہیں کی. امام حسین تو امام حسین ہیں، ان کے خانوادوں کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے بادشاہت کو ٹھکرا دیا. امام حسین امام عالی مقام میدان کربلا میں اپنی اور اپنے جانثاروں کی آپ نے جو قربانی دی، اپنے اہل بیت کی، اپنے خانوادوں کی، اپنے فرزندوں کی، اپنے شہزادوں کی جو آپ نے قربانی دی، وہ صرف اور صرف دین اسلام کو بچانے کے لیے آپ نے قربانی دی، دین اسلام کی حفاظت کے لیے. اس دور میں جب یزید جیسا نااہل تخت خلافت پر بیٹھ گیا اور اسلامی احکام کی خلاف ورزی کرنے لگا، شراب کو حلال کر دیا اور بھی احکامات کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، ایسے ماحول میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے حق کی صدا کو بلند کیا اور یزید پلید کو آپ نے للکارا اور شریعت کی خلاف ورزی سے آپ نے روکا. اور جب وہ آپ سے اصرار کرنے لگا، مطالبہ کرنے لگا کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، تو امام حسین نے انکار کر دیا کہ یزید اس کا اہل ہی نہیں ہے. اگر میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا تو دنیا والے اس کو صحیح سمجھیں گے، سادہ لوگ مسلمان اس کو صحیح سمجھیں گے، اس لیے آپ نے انکار کر دیا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں آپ نے تا قیامت آنے والے مسلمانوں کو آپ نے یہ درس دیا ہے کہ تم حق کے لیے جیو اور حق کے لیے اپنی جان بھی قربان کرو، لیکن تم باطل کے آگے اپنا سر نہ جھکاؤ. اپنا سر کٹا دو لیکن سر نہ جھکاؤ. باطل سے سمجھوتا نہ کرو. دین کے معاملے میں تم کسی سے سودا نہ کرو. تم ایمان فروش نہ بنو. تم سر فروش بن جاؤ لیکن ایمان فروش نہ بنو. دنیا کے خاطر تم، اقتدار کے خاطر تم دین اسلام کی خلاف ورزی نہ کرو، کیونکہ دین اسلام وہ نعمت ہے کہ اس کے بغیر آخرت میں نجات نہیں مل سکتی. پوری دنیا کی دولت بھی اگر کوئی آخرت میں اگر پیش کر دے کوئی کافر اور یہ چاہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچے اور جنت میں جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ چیز عطا نہیں کرے گا. وہاں ایمان ہی کام آئے گا، قبر میں بھی ایمان ہی کام آئے گا. تو امام حسین نے ایمان کی حقیقت اور دین اسلام کی حقانیت کو آپ نے ثابت کر دیا، اور آپ نے گلستان اسلام کو، اسلام کے چمن کو آپ نے اپنے خون سے آپ نے ہرا بھرا کر دیا. اپنے خون سے آپ نے اس کی پیاس کو آپ نے بجھا دی. دین اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ نے زندہ کر دیا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور حاضرین، اہل بیت کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں، جو ان کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو دنیا اور آخرت میں وہ ناکام رہیں گے. اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ، حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ میری لخت جگر ہے. جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا. تو حاضرین، آپ دیکھیے کربلا میں جو لوگ امام حسین کو شہید کیے، تکلیف پہنچائیں، آپ ہر انسان یہ جانتا ہے، عقل مند انسان جانتا ہے کہ جب امام حسین کو تکلیف پہنچائی گئی، ان کے پیاسے حلق کو کاٹا گیا، تو کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہ ہوئی ہوں گی؟ یقیناً تکلیف ہوئی. جب ان کو تکلیف پہنچی تو حضور کو بھی تکلیف پہنچی. جب حضور کو تکلیف پہنچی تو اللہ کو تکلیف پہنچی، اور اللہ کو تکلیف پہنچانے والا دنیا اور آخرت میں ملعون ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. تو ناظرین کرام، یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ تکلیف دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہے جسمانی تکلیف، ایک ہے ذہنی اور روحانی تکلیف. کسی کو اگر قتل کر دیا جائے تو اس کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. کسی کو اگر مارا جائے لکڑی سے یا ہاتھ سے تو اس کو جسمانی تکلیف، فزیکلی اس کو تکلیف ہوتی ہے. ایک ہے روحانی تکلیف. کسی کو آپ گالی دیں گے، اس کو مارے نہیں، آپ قتل نہیں کیے، لیکن پھر بھی اس کو تکلیف ہوتی. کسی کو برا بھلا بول دیے یا اس کو تانا دے دیے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح یہاں پر مراد یہ ہے، خالی جسمانی تکلیف ہی پہنچانا مراد نہیں،
کوئی زبان سے بھی یا اپنے قلم سے کچھ غلط لکھ دیا ان کے بارے میں یا زبان سے ان کو برا بھلا کہا تو وہ بھی تکلیف پہنچانے والا اور اس کا انجام انتہائی بدترین انجام ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنے لوگ قتل کیے وہ پورے بدترین طور پر دنیا اور آخرت میں مارے گئے، دنیا میں بہت بری موت ان کی واقع ہوئی، اور جو آپ پر پانی بند کر دیے تھے وہ لوگ پانی کے لیے ترستے ہوئے تڑپتے ہوئے مر گئے، پانی پلایا بھی جا رہا تھا لیکن پیاس نہیں بجھ رہی تھی، تو اتنا عبرتناک انجام ان کا ہوا۔ تو آج کے دور میں بھی جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، تو حاضرین ان کا بھی بدترین انجام ہوگا۔ جس بدبخت نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو الگ کر دیا تھا تو اس کا انجام بھی وہی ہوا کہ اس کا بھی سر کاٹا گیا اور اس کے دھڑ سے الگ کر دیا گیا۔ تو حاضرین اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ اہل اللہ کی شان میں گستاخی سے بچیں، اور اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے تو ہم اس کا جواب دیں اور گستاخوں سے اپنا تعلق ختم کر لیں، کیونکہ اگر ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا بھی انجام انہی کے جیسا ہوگا۔ اس لیے ہم کو اس سے بچنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کریں، ان کے تعلیمات پر عمل کریں، صحابہ سے محبت کریں، اہل بیت سے محبت کریں اور اہل اللہ سے بھی محبت کریں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، عالم کے سارے مسلمانوں کو، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی کامل محبت، صحابہ اور اہل بیت اور اہل اللہ کی کامل محبت ہم کو عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔